بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو فکر ناؤ. آج کا پروگرام پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے حوالے سے ہے. اس طرح کہ ان کی سیاست سے اختلاف ممکن ہے اور وہ بیان بھی کیا جا چکا ہے، لیکن آج جس پہ گفتگو ہوگی وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے، جو 1996 میں اس وجود پذیر ہوئی، وہ ایک سیاسی جماعت ہے، لیکن اب وہ ایک معاشرتی تحریک بھی بن چکی ہے. اور اس کی وجوہات کیا ہیں اس پر بات ہو سکتی ہے، اور مختصراً ہوگی بھی کہ عمران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ نے ایک کلین، آنیسٹ آلٹرنیٹیو کے طور پر پیش کیا. خاص طور پر 2013 کے الیکشن کے بعد، جب پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ ایک سول گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی جو تھی، انہوں نے الیکشن کرائے، وہ الیکشن ہار گئی، اور دوسری سول گورنمنٹ بغیر بظاہر اور بڑی انٹرفیئرنس کے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے وہ برسر اقتدار آ گئی. پاکستان کی تاریخ میں صرف ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سویلین گورنمنٹ چینج ہوئی بغیر سیاسی مداخلت کے، بظاہر بڑے طور پر سیاسی مداخلت کے، فرام وردی والوں کی طرف سے. اور اسی سے یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو یہ پاکستان میں 2 پارٹی سسٹم جو ہے وہ قائم ہو جائے گا، اور ہمارا وردی والوں کا جو رول ہے وہ کم ہو جائے گا. اس سے پہلے جب 18ویں ترمیم پاس کی گئی، وہ بھی ان دونوں جماعتوں نے مل کے پاس کی تھی. پیپلز پارٹی گورنمنٹ تھی، اور وہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی تھا اس کے تحت پاس کی گئی تھی. وہ بھی خطرے کی علامت قرار دیا گیا. تو اس لیے عمران خان صاحب، جو اس وقت تک اسٹیبلشمنٹ کی، آئی ایس آئی کی سپورٹ کھلے طور پہ حاصل نہیں کر سکے تھے، اس کے بعد ان کو ملنی شروع ہوئی. تو اس لحاظ سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان اور اس کی پی ٹی آئی جو ہے وہ در حقیقت اسٹیبلشمنٹ کی ایکسٹینشن ہے، اس میں سچ ضرور ہے. لیکن اس وقت جو سچویشن ہے، جتنی سپورٹ عمران خان کی اپنی ہے، جتنی سپورٹ اس کی پارٹی کی ہے، جتنی ڈس سیٹسفیکشن، غصہ، نفرت، مایوسی موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سے ہے، اس کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ عمران خان کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں. اس کی وجہ جو ہے وہ فیکٹرز ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. جو ہمارا معاشرتی سلسلہ ہے، جو ہمارا معاشی پرابلمز ہیں، ان کی وجہ سے وہ زیادہ شدید ہو گئے ہیں. کرپشن کا منتر جو ہے وہ سنایا گیا کہ پاکستان اس لیے غریب ہے کہ یہ 2 پارٹیاں جو ہیں یہ پاکستان کو باری باری لوٹ رہی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ پالیٹکس میں کرپشن ایوب خان سے شروع ہوئی ہے. ایوب خان سے پہلے کسی وزیر اعظم، کسی گورنر جنرل، کسی صدر، کسی وزیر کے بارے میں کرپشن کا کوئی ایک کیس بھی نہیں ہے، الزام تک نہیں ہے. ایوب خان پہلا حکمران تھا جس نے ایوان صدر میں بیٹھ کر کرپشن کی اور اپنے خاندان کو امیر بنایا. بات وہاں سے شروع ہوتی ہے. لیکن الزام جو ہے وہ سیاستدانوں پہ لیا جاتا ہے، کیونکہ اپنی کرپشن چھپانی ہوتی ہے. اپنے ادارے میں اپنے لوگوں کی جو کرپشن ہے، اپنے لوگوں کی جو معاشی ہیرا پھیریاں ہیں، اس کو چھپانا ہوتا ہے. اپنا جو کاروبار ہے اس پہ نظر ہٹانی ہوتی ہے. نزلہ سیاستدانوں پہ گرایا جاتا ہے. اور سیاستدان میں جو خرابیاں ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، میں ان کا دفاع نہیں کر رہا ہوں، نہ ان کا دفاع کرنا چاہیے. ان پہ کڑی نظر رکھنی چاہیے اور ان کا احتساب ہونا چاہیے.
میں اس کے بالکل اس کے حق میں ہوں اس میں. لیکن جو ہو رہا ہے پچھلے کم از کم 50 سال سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ جب کرپشن کی بات ہوتی ہے، جب احتساب کی بات ہوتی ہے، جب پاکستان کے مسائل کی بات ہوتی ہے، جب پاکستان کے مصائب کی بات ہوتی ہے، تو سارے کا سارا قصور جو ہے وہ سیاستدانوں پہ ڈالا جاتا ہے. حالانکہ ان کا جو قصور ہے وہ اتنا نہیں ہے جتنا ان کو ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے. ہماری جو خرابیاں ہوئی ہیں وہ ہماری ان افغان پالیسیوں سے ہوئی ہیں جن کی وجہ سے دہشت گردی کا مسئلہ ہے، جن کی وجہ سے ہمارے معاشی مسائل کا سامنا ہمیں ہے، جس کی وجہ سے ہمیں انٹرنل اسٹیبلٹی کا سامنا ہے، مذہبی انتہا پسندی کا سامنا ہے. یہ پالیسیاں کسی سیاستدان نے نہیں بنائی ہیں، کسی سیاستدان نے یہ پالیسیاں نہیں بنائی ہیں کہ آپ پیسے لے کے جو ہے وہ جہاد کریں. یہ پالیسی کسی سیاستدان نے نہیں بنائی، عمران خان نے بھی نہیں بنائی. تاہم عمران خان کا یہ ضرور ہے کہ وہ ایک رجعت پسند، ایک ریئیکشنری پولیٹیشین ہے، کیونکہ وہ پلے بوائے سے جب وہ ریاست مدینہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی ہے تو اس میں جو ہے وہ جو ان کا انٹلیکچوئل لیول ہے وہ بھی کوسچنیبل ہے. اور انٹلیکچوئل لیول سے زیادہ مسئلہ جو ہے وہ ان کا نرگسیت کا ہے، نارسیسزم کا مسئلہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو عقل خود سمجھتے ہیں، جو کہ خطرناک چیز ہے. غلط تو ہے ہی ہے، لیکن غلط چیز درست ہو سکتی ہے، لیکن جو چیز آپ کو خطرناک نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس پہ اپنا ایمان رکھتے ہیں کہ میں غلط نہیں ہو سکتا. اور یہی ان کے جو ڈائی ہارڈ سپورٹرز ہیں ان کا بھی یہ خیال ہے. تو ہم بات پھر دوسری طرف نکل جائے گی. کہنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی تحریک انصاف نے حکومت گنوانے کے بعد وہ جیسے بھی گئی، امریکہ کی سازش سے گئی یا باجوہ کی سازش سے گئی یا کسی اور کی سازش سے گئی، لیکن وہ حکومت گئی. اس کے بعد عمران خان نے جو کچھ بلڈ کیا ہے اپنا امیج، جو انہوں نے موومنٹ لانچ کی ہے، جس طرح انہوں نے سوشل مسائل کو ہائی لائٹ کیا ہے، جس طرح انہوں نے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے بدنام کیا ہے، اس کو رگیدا ہے، حتیٰ کہ پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف کام کیا ہے. لیکن اس کی سپورٹ جو ہے پاکستان کے عوام میں ہے، اس چیز کو ماننا پڑے گا. لیکن جو غلطی ہے عمران خان صاحب کی اور ان کی پارٹی کی وہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عوامی طاقت سے، اپنی ایجیٹیشن کی طاقت سے، اپنے پاکستان کو، حکومت کو، اسٹیبلشمنٹ کو، بلکہ اسٹیٹ کو دبا سکتے ہیں. IMF کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں قرضہ نہ دو، ہم امریکی کانگریس سے ہم درخواست کر سکتے ہیں، ان کو وہاں لابی کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی حمایت نہ کی جائے، پاکستان پہ پابندیاں لگائی جائیں. ہم یہ اسٹریٹ ایجیٹیشن کے ذریعے یہ فیصلہ کریں گے کہ کون چیف آف آرمی اسٹاف ہوگا اور کون چیف آف آرمی اسٹاف نہیں ہوگا. ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ ہمارے جو لیڈر ہے اس کو کوئی ہاتھ لگا سکتا ہے کہ نہیں لگا سکتا، اسے گرفتار کر سکتا ہے کہ نہیں گرفتار کر سکتا. اگر کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم فوجی تنصیبات پہ حملہ کریں گے. اور جو ہوا 9 مئی کو پچھلے سال، وہی کچھ اب کرنے کی کوشش کی گئی 26 نومبر کو، 26 سے 27 کی رات کو جو کچھ ہوا. لیکن اس وقت جو تھی وہ ریاست تیار تھی اور انہوں نے طاقت کے طور پر ان کو ڈسپرس کر دیا اور پارٹی کے اندر جو انتشار تھا اس کا بھی انہوں نے فائدہ اٹھایا. اب دو باتیں ہیں، پارٹی کی سپورٹ عوام میں موجود ہے، عمران خان کا کارزما موجود ہے، لیکن عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی جو ہے وہ بزور اسٹریٹ پاور سے نہ حکومت کو ہلا سکے ہیں، نہ اسٹیبلشمنٹ کو نجات دکھا سکے ہیں، نہ اپنے لیے کوئی راستہ نکال سکے ہیں. ان کے مسائل، ان کی مصیبتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. ان کے جو قانونی مشکلات ہیں کتنی سچی ہیں کتنی غلط ہیں ان پہ بھی بات میں نہیں کر رہا ہوں، لیکن وہ ہے. ان پہ قانونی مشکلات ان کے لیے ہیں، سیاسی مشکلات ان کے لیے ہیں، ان کے ساتھ انصاف بھی ہو رہا ہے، ان کے ساتھ زیادتی بھی ہو رہی ہے، ان کو سپورٹ بھی ہے اور ان کی مخالفت بھی ہے. جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی عوام میں سپورٹ ہے، اور وہ سپورٹ جو ہے جتنی عمران خان کے لیے ہے اتنی ہی وہ جو ہے وہ جو ہمارا نظام ہے اس سے نفرت پہ مبنی ہے. عوام کو تبدیلی چاہیے، جو سٹرکچر اس وقت موجود ہے وہ ڈیلیور نہیں کر سکتا. لیکن جو مسائل ہیں وہ لانگ ٹرم ہیں، معاشرتی مسائل جو ہیں وہ لانگ ٹرم ہیں. عمران خان صاحب نے جتنی پالیسیز اب تک اڈاپٹ کی ہیں وہ سب ناکامی میں منتج ہوئی ہیں، ان کی پارٹی کو نقصان ہوا ہے.
ان کی پارٹی کا جو آرگنائزیشن اسٹرکچر ہے وہ بالکل تباہ ہو چکا ہے. اس وقت ان کی پارٹی کے اندر خود اتنی لڑائیاں ہیں. آپ نے باتیں سنی بھی ہوں گی, کچھ لوگوں نے چشمدید گواہ ہیں جو انہوں نے باتیں بتائی ہیں کہ کس قسم کی گالم گلوچ پارٹی کے اندر ہو رہی ہے, اور کس طرح یہ 26 مئی والا دھرنا تھا وہ کس طرح ناکام ہوا, ان کی انٹرنل لڑائی کی وجہ سے ناکام ہوا وہ. تو اس صورتحال میں عمران خان صاحب کو جو چاہیے وہ یہ کہ وہ اس روش کو چھوڑ دیں اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو آگے بڑھ کر ان سے ہاتھ ملانا چاہیے, ان کو انگیج کرنا چاہیے. اتنی بڑی پاپولیشن کو آپ ایلینیٹ نہیں کر سکتے, اور سیاسی طور پر اگر پی ٹی آئی ختم بھی ہو جائے, عمران خان صاحب سیاسی طور پر ارریلیونٹ بھی ہو جائیں, تو جو سوشل پرابلمز ہیں, جو سوشل موومنٹ ہے وہ جاری رہے گی, جو اکنامک مسائل ہیں وہ رہیں گے. اس لیے ضروری یہ ہے کہ ان کو سیاسی طور پہ انگیج کیا جائے, مین اسٹریم میں لایا جائے. اور میری جو آپٹیمزم ہے, میرا جو امید ہے وہ اس پہ مبنی ہے کہ ابھی چیئرمین گوہر خان صاحب نے جو ملاقات کی ہے اور اس کے بعد جو انہوں نے بات کی آ کر, وہ یہ کہا کہ ہم پارلیمنٹ میں مسئلہ اٹھائیں گے اور ہم جو ہے آگے بڑھ کر بات کریں گے, گورنمنٹ کو انگیج کریں گے. اب لگتا یہ ہے, میں اس امید سے بات کر رہا ہوں کہ اب پارٹی میں وہ لوگ جو کنفرنٹیشن کا, انقلاب کا, مارا ماری کی بات کرتے ہیں, جو پاکستان کے اندر ہیں, خاص طور پر جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ہم برگر کھا رہے ہیں, آپ انقلاب لائیں, آپ مریں, ہمارے بچے امریکی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, وہ فارغ نہیں ہیں, ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں. وہ لوگ پارٹی کو نہیں بچا سکتے. آپ کو پارٹی بچانی ہے, آپ کو اپنا مستقبل بچانا ہے, آپ کو پاکستان کا مستقبل کی فکر کرنی ہے. آپ پاکستان کو پی ٹی آئی پاکستان کو ڈیفالٹ کرانے میں, ناکام ریاست بنانے میں ناکام رہی ہے, اور یہ ان کو احساس ہو جانا چاہیے. اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ احساس ہو جانا چاہیے کہ وہ عمران خان کو جیل میں رکھ کر, ان کی پارٹی پر سختیاں کر کر, ان کی پارٹی پہ مقدمے بنا کر پارٹی کو ختم نہیں کر سکتے. پارٹی ختم ہو بھی جائے تو اس کا جو میں کر رہا ہوں کہ سوشل موومنٹ جو ہے, ایز اے سوشیالوجسٹ میں بات کر رہا ہوں, جو سوشل موومنٹ ہے وہ ختم نہیں ہوگی, اور وہ خطرناک چیز ہے. آپ کو اس پارٹی کو, اس لوگوں کو انگیج کرنا ہوگا, مین اسٹریم دھارے میں لانا ہوگا. وہ کیسے کریں گے یہ اب سیاستدانوں کا کام ہے. وہ الیکشن کی طرف جائیں, وہ ڈائلاگ کی طرف جائیں. وہ ہم نے پہلے دیکھے ہیں, ایوب خان کے زمانے میں بہت ہنگامہ تھا, بہت گڑبڑ تھی. ایوب خان نے بالآخر گول میز کانفرنس بلائی, اس میں سب لوگ بیٹھے تھے, ایوب خان نے مطالبات سارے مان لیے. وہ یحییٰ خان نے بعد میں بغاوت کر دی, سارا کام خراب ہو گیا. اسی طرح بھٹو صاحب کے زمانے میں پی این اے کی موومنٹ تھی, الیکشن کا مسئلہ تھا. بھٹو صاحب نے بیٹھ کے ڈائلاگ کیے, ان سے ملاقات کی, اور اپنا وہ بھی مسئلہ چل ہی رہا تھا. وہ امید تھی کہ وہ ہو جاتا, کہ دوبارہ الیکشن پہ راضی ہو جاتے, کیونکہ ان کے جو 6 نکات تھے میرا خیال ہے, تو اس میں سے 4 یا 5 پر, 6 تو عوامی لیگ کے تھے, ان کے کم تھے. ان کے نکات پر اکثر و بیشتر وہ بات ہو گئی تھی. ایک آدھ باقی تھا اس میں مسئلہ, وہ پھر اصغر خان نے ادھر سے گڑبڑ کر دی, اور پھر وہ ضیاء الحق نے کو کر دیا. تو وہ پھر جو ہے نئے عذاب میں مبتلا ہو گئے ہم لوگ. اور ضیاء الحق کے بعد سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے اس سے بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ کو ڈائلاگ کرنا ہوگا. یہ بات اسٹیبلشمنٹ کو پولیٹیکل میز پہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے, اور نہ اس کو بیٹھنا چاہیے, نہ اس کی ہم حمایت کریں گے. لیکن سیاسی قوتوں کے اکٹھا ہونا پڑے گا. ساؤتھ کوریا میں جو کل بات ہوئی ہے, صدر نے مارشل لا کا اعلان کر دیا, ساری پارلیمنٹ ایک طرف ہو گئی, اور انہوں نے مارشل لا کو مسترد کر دیا. ہمارے ہاں مشرف کی گورنمنٹ نے جب الیکشن کرائے اور پیپلز پارٹی اکثریت سے سامنے آئی اور مسلم لیگ نمبر 2 پہ سامنے آئی, تو جنرل مشرف کی پوزیشن بڑی خراب تھی. ان کا خیال تھا کہ میں کوئی ایمرجنسی نافذ کروں, کچھ کی بھی انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. اور اس کے بعد جب یہ الیکشن ہو گئے
تو انہوں نے اس وقت ہی ان کو خیال تھا کہ شاید یہ ہمارے الیکشن ہم نہ مانیں ہمارے. تو دونوں جماعتوں نے، جو بڑی جماعتیں تھیں اور باقی جماعتیں ان کے ساتھ تھیں، انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ اگر اس نے ہمیں پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھنے دیا، ہمیں الیکشن کو کالعدم قرار دیا، تو ہم الگ جگہ پر کسی جگہ پر بیٹھ کر پارلیمنٹ کا اجلاس کریں گے، پارلیمنٹ کو اوتھ ٹیکنگ ہوگی اور ہم اپنے آپ کو پارلیمنٹ ڈکلیئر کریں گے. تو جب تک سیاسی قوتیں اکٹھی نہیں ہوں گی، اسٹیبلشمنٹ سے آپ کی جان نہیں چھوٹے گی. اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ جو پاکستان نہیں چلا سکتے، پاکستان کی فوج پاکستان نہیں چلا سکتی، وہ صرف ایک رول پلے کر سکتی ہے ایک حد تک، اور ان کو اس جو رول وہ پلے کر رہے ہیں اس سے ان کو پیچھے ہٹنا ہوگا. لیکن اس کو وہ پیچھے تبھی ہٹ سکتے ہیں اگر سیاسی قوتیں اکٹھی ہو جائیں. اگر یہی مارا ماری کرتے رہیں گے تو پھر وہ جو ہے وہ نہ جمہوریت آئے گی، نہ آئین پہ عمل درآمد ہوگا، اور الیکشن جس طرح 2018 کو چوری ہوا، جس طرح اب یہ 2024 میں الیکشن چوری ہوا، یہ کچھ چلتا رہے گا. اب آپ دیکھ لیجئے، عمران خان ہیں یا موجودہ گورنمنٹ ہے، دونوں اسٹیبلشمنٹ کی مرہون منت ہیں، ان کے سہارے پہ کھڑی ہیں. وہ پہلے ان کے سہارے، انہوں نے ان کو سہارا دے کے 2018 میں الیکشن حکومت میں لے کر آئے، پھر نکال دیا، اب ان کو لے کر آئے ہیں، اب وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. اگر کل کو صورتحال بنتی ہے تو وہ ان کو لے آئیں گے. اس چکر سے نکلنا ہوگا پاکستان کو، اس چکر سے نکلنا ہوگا پاکستان کو، سیاستدانوں کو. تو امید ہے یہ بات اگر سمجھ آئے کسی کو اور اس پہ عمل درآمد ہو سکے تو حالات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. اس سے نفرت کم ہو سکتی ہے، اس سے جھگڑا کم ہو سکتا ہے، بات آگے بڑھ سکتی ہے اور مسائل کا حل ہو سکتا ہے. بہت شکریہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور کوئی مشورہ ہو، کوئی تنقید ہو، وہ پلیز ہمیں ضرور دیجیے گا. شکریہ. خدا حافظ. السلام علیکم.